بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام قانون کے مطابق میں ہوں آغا ساجد شاہ. ناظرین، ایک بار پھر کووڈ-19 کے حوالے سے بات کریں گے. کووڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کووڈ-19 سے 20 اور 20 سے 21 کی جانب جا رہا ہے. یہ آخر ختم کیسے ہوگا یا کبھی ختم نہیں ہوگا؟ تو اس سے ہمیں نمٹنا کیسے ہے؟ حکومتی جو حکمت عملی تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ لاسٹ ایئر جو حکمت عملی تھی جس کے باعث ہم نے بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی سے کرونا وائرس پر قابو پا لیا، لیکن اس سال ایک بار پھر نئی لہر آئی اور کووڈ نے دوبارہ حملہ کیا اور پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ متاثر ہوئے، جس کے بعد حکومت نے ویکسینیشن کا عمل شروع کیا. باہر ممالک سے ویکسینیشن منگوائی گئی، لیکن لوگ نالاں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ویکسین جو باہر سے انتہائی سستے داموں آ رہی ہے اور وہ یہاں پر اس قدر مہنگی فروخت کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کون لوگ اس منافع خوری میں ملوث ہیں؟ کیا حکومت کو اس حوالے سے کوئی علم ہے، کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر ڈسکا الیکشنز کے حوالے سے، جو ضمنی الیکشنز تھے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے. جو پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دی گئی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے. وہ درخواست کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے، کیا وجوہات تھی اور کیا پی ٹی آئی کا اس پہ رد عمل ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے رمضان پیکج کے حوالے سے. رمضان کی آمد ہے ہر بار ہر سال، چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دیانتدار، امانت دار، امین اور سچے لوگ ہیں، لیکن ہر سال پہلی حکومتوں میں بھی ذخیرہ اندوز رمضان کے آتے ہی اور رمضان سے کچھ دن قبل فروٹ، سبزی یا باقی اشیاء اس قدر مہنگی کر دی جاتی تھی کہ جس کے بعد غریب عوام کی پہنچ سے دور اس قدر ہو جاتی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے خریداری کے حوالے سے. تو کیا اس بار پھر کوئی ایسی پلاننگ کی گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی آخر میں بات کریں گے کہ جو پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی اس کی حکمت عملی حکومت کے خلاف، جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے تھی، وہ ایک ٹف ٹائم دیا گیا. اس کے بعد خود اختلافات آئے. وہ اختلافات کیا تھے، کیوں آئے؟ اس کے بعد حکومت ایک نشانہ بن چکی تھی جس کے بعد خود سے وہ کمزور ہوئے اور ایک دفعہ پھر حکومت نے طاقت پکڑی اور حکومت پھر اپنی جگہ پر قائم ہو گئی. جس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب حالات جو سامنے آ رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے، اس جو انہوں نے بات کی ان کی بیماری کے حوالے سے باہر جانے کی ایک دفعہ پھر باتیں ہو رہی ہیں. حمزہ شہباز کی بھی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. جہانگیر ترین جو خان صاحب ہیں ان کے خلاف بھی 2 عدد ایف آئی آرز رجسٹر ہو چکی ہیں، جو کہ ان کا معاملہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا، ڈیلے کا شکار تھا، لیکن اب وہ پراپر پریکٹیکلی طور پر ہو چکا ہے. تو ان سب چیزوں کے کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں، کیوں مل رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر برائے وزیر اعظم غلام فاروق اوان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. السلام علیکم سر. جی السلام. آپ کو ویلکم کہیں گے. ان کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ممبر پنجاب بار کونسل راجہ فاروق عارف بھٹی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. السلام علیکم. آپ دونوں کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے ملک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس کووڈ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کووڈ میں جو 19 پھر 20 اور 21 کی شکل اختیار کی، ایک سے دوسری سے تیسری لہر، گو کہ دوسرے ممالک میں، چائنا میں بھی جب شروع میں یہ کووڈ آیا 2 مہینے اور 3 مہینے کے بعد یہ انہوں نے قابو پا لیا. اس کے بعد دوبارہ لہر آئی اور پاکستان میں پھر اب یہ نئے سال پورے دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کی کیا ریسرچ ہے حوالے سے کہ یہ کووڈ اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے یا اس کا کچھ سطح باب ہو سکے گا یا ایسے ہی چلتا رہے گا سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آغا صاحب. کووڈ کے حوالے سے کووڈ-19 پریکٹیکلی عملی طور پہ یہ پاکستان میں تو یہ 20 میں ہی آیا تھا، اسی مارچ اپریل کے مہینے میں یہاں پہ آغاز ہوا تھا، لیکن چائنا میں چونکہ وہ نومبر دسمبر میں اس کا اس لیے اس کو نام اس حساب سے دیا گیا تھا. اس حوالے سے 2-3 باتیں بڑی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا اس سے محفوظ نہیں رہا. غریب ممالک ہیں، گرم ممالک ہیں، ٹھنڈے ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں، سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. اس لیے اس کا الزام کسی ایک کو نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت لہر ہے
وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو قدرت کی طرف سے وبا تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، بلکہ یہ اس وقت والی لہر ہے یہ دنیا کے ایک امیر ترین ملک اور صاف ستھرے ترین ملک یو کے سے آئی ہے، اور پھر پاکستان میں چونکہ بے شمار لوگ نومبر دسمبر جنوری فیبروری یہ جو مہینے ہوتے ہیں سردیوں میں لوگ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، شادیاں ہیں، اور جو سال بھر کے ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ نبھانے کے لیے پاکستان میں یا ہمارے پڑوسی ممالک میں بہت زیادہ آمد ہوتی ہے، اور ریسرچ یہی ہے کہ جو اس وقت یہ پھیلاؤ ہوا ہے اس پھیلاؤ کے پیچھے وہی ہے، اور پھر یہاں لوگ آتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سیشن جج صاحب ہیں، ان کے اور فیملی ممبرز ہیں، کچھ ہفتے پہلے ان کی پوری فیملی انوالو ہو گئی اس کووڈ میں اور اس کا شکار ہو گئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ 3-4 ہماری فیملی کی شادیاں تھیں اور جس کی وجہ سے صبح شام نے اکٹھے بیٹھنا ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے چیز ایسی وہ پھیلی کہ سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. 2-3 باتیں آغا صاحب اس حوالے سے بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں اب کیا کہوں بادشاہ قوم ہے کہ یہاں آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے بخت مزید بلند کرے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو چونکہ رمضان آ رہا ہے پھر آگے عید بھی آنی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو رات گئے تک کاروبار کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت بڑا معاشی قتل ہمارا کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ شادی حال والوں سے بات کرے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کسی طور پہ بند نہیں کرنا، جبکہ دوسری طرف کعبہ شریف میں بھی محدود لوگوں کا داخلہ ہے، چرچز میں بھی محدود لوگوں کا داخلہ ہے، اور باقی جو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کہہ دیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین اس جو ایج کی ایک حد ہے اس سے اوپر والے نہیں آئیں گے، گھر بیٹھ کے کام کریں گے، جو آئیں گے ان کی بھی محدود تعداد آئے گی. اسی طرح سے ہمارے لاہور ہائی کورٹ نے میرے بھائی اس حوالے سے زیادہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بھی بتا دیا کہ ایک فارمولہ طے کر دیا ہے کہ کون کون سے کوئی ارجنسی والے کیسز ہوں گے، باقی جو روٹین والے کیسز فی الحال وقتی طور پہ انہیں روک دیا جائے گا، اور اسی طرح سے عدالتی عملہ جو ہے وہ بھی محدود تعداد میں آئے گا اور عمل درآمد ہوگا اس پہ. لیکن آپ ٹی وی دیکھیے، آپ بازار دیکھیے، آپ اسپتال میں جائیے، سوائے اس جگہ کے جہاں ڈنڈے والا کھڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ انٹری نہیں ہو سکتی، نو ماسک نو انٹری، اس کے علاوہ ہم کوئی اس کا خیال نہیں رکھتے. پورے شہر میں، دیہات میں، شادیوں میں، ماتم میں، خوشی کی تقریب میں، غم کی تقریب میں، جب تک ہم سب مل کے اس سے جہاد نہیں کریں گے اس سے جان فوری طور پہ چھوٹنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے رائے صاحب، بڑے اچھے انداز سے بتایا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یو کے میں کیا ہو رہا ہے، سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے نمٹ رہے ہیں. آل دو کہ وہ ہماری مثالیں دیتے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اس گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن اگر وہاں پر کیا ہے تو گورنمنٹ بھی اپنی کوئی ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ یہاں پر اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اگر تاجران گھر بیٹھ جاتے ہیں، شادی حال والے گھر بیٹھ جاتے ہیں، یا باقی لوگ جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر سرکولیشن وہ پیسے کی گردش رک جاتی ہے، سسٹم لاسٹ ایئر کی طرح سٹاپ ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ بھی اپنا کو کردار ادا کر رہی ہے یا اسی طرح بس صرف حکم عائد کر دیا اور بغیر سوچے سمجھے اسٹریٹجی پھر اس کے بعد یو ٹرن کی طرف چل پڑتے ہیں؟ صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں بلایا، مدعو کیا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوگا تو سب سے پہلی ذمہ داری جو آتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی آتی ہے. ہم اپنے گورنمنٹ کی بات کریں گے، پھر صوبائی گورنمنٹس کی آتی ہے، وہ یہ میوچولی اگر کنسنٹ سے چیزیں چلائیں گے تو چلیں گی. اب ہمارا کیا پرابلم ہے کہ لاسٹ ٹائم جس وقت کووڈ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا لاسٹ ایئر جو مارچ میں ہوا، تو ایک تو فیئر فیکٹر تھا، ہر بندہ خوف زدہ تھا، اور پھر جو بھی آرڈر آئے کہ آپ نے یہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ امپلیمنٹ ہوا. اس کے بعد ایک تو گورنمنٹ کا بھی رویہ یہی تھا کہ اٹس اوکے ناؤ، ایوری تھنگ از اوکے، ہم نے پھر اس کو بھول گئے. اب ہمارے سارا سسٹم جو ہے، مجھے آئی ایم سوری ٹو سے کہ توکل برخدا چل رہا ہے کہ اگر اللہ نے ایسا کیا تو ہو جائے گا، اللہ نے ایسا نہ کیا تو نہیں ہوگا. اس طرح نہیں حکومتیں چلتی. آپ کو پتا تھا کہ کووڈ کی سیکنڈ فیز آنی ہے، تھرڈ فیز آنی ہے، یہ نیچرل پروسیس تھا، اور یہ دنیا میں جتنے سائنٹسٹ تھے انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس کے بعد آپ نے اسی سے، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پوسٹ ایکشن، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم پھر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے جب کام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، پوری دنیا نے پھر ویکسینیشن پہ چلے گئے کہ جی آگے ویکسینیشن پہ ہم نے جانا ہے، تو ہماری حکومت نے کوئی اتنی زحمت تک نہیں کی کہ وہ پراپر ویکسینیشنز کے لیے
فورن جتنے چائنا سے، ایون چائنا سے بھی وہ خریدنے کی کوئی اٹیمپٹ کی جاتی، ایسا نہیں تھا. آج تک ہم یو این او، این جی اوز اور چائناز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کیا دیں گے اور کتنی کوانٹٹی میں ویکسین دیں گے، پھر ہم آگے اس کو کریں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پراپر فنڈ الوکیٹ کرنا تھا. یہ پچھلے آپ نے بجٹ جو دیا تو اس میں الوکیٹ کرنا تھا کہ آپ نے اتنا بجٹ اس کی ویکسینیشنز کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ نیکسٹ ٹائم ویکسینیشن ہونی ہے. ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اچھا، یہ حکومت ابھی جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال بھی اسی حوالے سے کیا تھا، حکومت کی کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے. لاک ڈاؤن کی طرف توجہ ہے، جرمانوں کی طرف توجہ ہے، کسی طریقے سے بند کر دیا جائے. لیکن حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک شخص بھوکا سو رہا ہے، جس کا ڈیلی ویجز جو ورکر ہے وہ کہاں سے کھائے گا؟ اس حوالے سے سسٹم کو آپ یہ بھی چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو ویکسینیشن پرچیز کی گئی ہے، اربوں روپے کی ویکسینیشن پرچیز کی گئی ہے، کیا اسی وجہ سے کووڈ تیزی نہیں پکڑ رہا؟ نہیں، آپ یہ وجہ تو نہیں ہے. ایک دیکھیں کہ جب آپ نے امیونٹی سسٹم وہ اپنی کمیونٹی میں انکریز کرنا تھا. اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم 2 یا 3 بندے ویکسینیشن کروا لیں اور ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی بھی نہ کرائے. وہاں پہ کم از کم 70 to 80% جب آپ کی وہ پاپولیشنز میں ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کا ہارڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب کو کووڈ کے سارے پروسیس میں سے گزریں، جو بچ گئے وہ ہارڈ امیونٹی میں چلے گئے. اب آپ نے ویکسینیشنز اس طرح، آپ نے ابھی کہا کہ آپ 65 ابو کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ ابھی ہماری جو 65 سے ابو پاپولیشن ہے اس کی 1% کو بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی. جب آپ اس ریشو پہ چلیں گے اور اس ریشو سے کنٹینیو کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کہا جی لاک ڈاؤن، میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ میری ریزیڈنس گلستان کالونی تھی، لاسٹ ٹائم وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا. اسمال لاک ڈاؤن کا وہاں پہ مطلب یہ کیا تھا کہ ایک کانسٹیبل کھڑا کر دو اس پوری لائن میں جس میں کم از کم 2 سے 3 ہزار گھر ہیں. ایک کانسٹیبل ایک مین روڈ پہ کھڑا کر دو، وہ بیریئر رکھ دے اور وہاں پہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس نے آنا ہے آ جائے. اور یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے. یہ اسمارٹ لاک نظر رکھی ہوئی تھی، ایک CCTV کیمرہ لگا دیا گیا تھا کہ آپ پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ چیزیں نہیں. ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ حکومت کا کام ہر چیز حکومت امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہمارا اس میں کنسنسس ہے، حکومت ہر چیز نہیں کر سکتی. لیکن ایک چیز تو کر سکتی ہے نا، آپ حکومت ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے نا. پالیسی دینے کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، جنرل اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ آپ ایسا کریں گے، اور پھر جو آپ اویئرنیس دیتے ہو اس کی امپلیمنٹیشن کراتے ہو. آپ جب آپ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، آپ نے کہا جی کہ اتنے بجے بازار بند ہو جائیں گے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا. جب نہیں ہو رہا، واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ نے اس کا فیلئر جو ہے آپ نے صرف اس کے پیپر ورک ایگزیکیوٹ نہیں کروایا. چاہے آپ اس سے لیسر وہ جو ریسٹرکشن تھی وہ امپوز کریں، لیکن چاہے جتنی بھی ہوں وہ پراپر امپوز ہو جائیں، وہ امپلیمنٹ ہو جائے، سارا کام آپ کا صحیح ہو گیا. ملک صاحب، ایک تاثر ہے پبلک میں کہ یہ کووڈ اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ اربوں روپے کی ویکسینیشن خریدی جا چکی ہے، تو اب اس کو تھوڑا تیز کیا جائے گا تو وہ سیل آؤٹ ہوں گی، اور اسی وجہ سے اس کی پرائسز بھی اتنی ہائی رکھی گئی ہیں دوسرے کنٹریز کی نسبت کہ وہ سیل آؤٹ ہوں گے تو منافع خوروں کو یقیناً فائدہ ہوگا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی آغا صاحب، میرے بھائی نے بھٹی صاحب نے جو باتیں کی، ایک دو میں تھوڑا سا، ایک تو انہوں نے فرمایا کہ جو ویکسینیشن کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اس طرح سے ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ نے چائنا سے بھی، رشیا سے بھی، اور بھی کئی جگہوں سے کئی طرح کی، پاکستان میں غالباً کم از کم 4 طرح کی ویکسین پہنچ چکی ہے. ڈفرینٹ جو پوری دنیا میں جن لوگوں نے بنائی ہے ویکسین، ابھی تو بہت ساری بنی نہیں ہے نا، بہت سارے ممالک ہیں اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو اس میں ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جو بنی ہیں ان میں سے کم از کم 4 قسمیں پاکستان میں آ گئی ہیں، اور 65 نہیں بلکہ اس وقت 50+ والے جو ہیں 30 مارچ سے ان کی رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے. اور میں تو ظاہر ہے میرے اور میرے بھائی کی جو کچہری ہے اسی میں ڈسٹرکٹ کونسل کے حال میں خود گیا ہوں. میں نے خود اپنا نام بھی رجسٹر کروایا. دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں لوگ اس قدر تسلی میں تھے جو پروسیس سے گزر رہے. اس طرح سے ہے کہ اب وہ ہنگامی طور پہ پوری قوم کو ایک دن میں نہیں لگائی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ویکسینیشن کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور میرے بھائی نے بات کی تھی کہ اویئرنیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اویئرنیس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون کال اب جب آپ آن کرتے ہیں، کسی کو کال کرنے لگتے، پہلے آپ کو میسج ملتا ہے اویئرنیس کا. پہلے
ہر فون پہ پورے پاکستان میں. اور پاکستان میں میرے خیال میں اس وقت سوائے نومولود بچوں کے علاوہ بزرگ آدمی تک اور چھوٹے بچوں تک بھی فون یوز کرتے ہیں. اور دوسری اس کے علاوہ جو ہم سوشل میڈیا اور پھر آپ کا چینل ہے, اخبارات ہیں, باقی جتنے بھی ذرائع ہیں, ان میں سب سے زیادہ کوئی چیز اگر اس وقت ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے تو کووڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کی ضرورت یقیناً اس سے زیادہ بھی ہے, لیکن اس میں کمی نہیں ہے. صرف کمی یہ ہے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا خیال کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماسک پہنیں گے تو اس کا فائدہ شاید کوئی بزدار کو ہوگا, اس لیے ہم نہیں پہنیں گے, یا سندھ میں پہنیں گے تو شاہ صاحب کو اس کا فائدہ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے, ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک اور بات جو آپ نے کہی کہ اس وجہ سے تو کووڈ نہیں بڑھ رہا کہ کچھ لوگ اس میں پیسے کما لیں, بڑی درست بات ہے. ہم تو وہ عظیم قوم ہیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی عید آتی ہے, کوئی اچھا بڑا دن آتا ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بائی ون گیٹ ون فری. ہم الحمدللہ رمضان سے 2 مہینے پہلے سے بیسن, چینی, آٹا, کھجوریں, چنے, یہ ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں رمضان میں اس کو اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ویکسینیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایسا موقع نہیں دیا جائے گا کہ جس میں کوئی بہت ساری وہ کمائیاں ایسی کر لیں. جو گورنمنٹ کے پاس آ رہی ہے ویکسینیشن جو وہ کر رہے ہیں ٹوٹل فری ہے وہ. اور یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ آپ ڈھابے سے 10 روپے 15 روپے کا بھی چائے کا کپ پیتے ہیں, 7 PC میں چلے جاتے ہیں 1200 روپے دے کے بھی آپ چائے کا کپ پیتے ہیں. تو جس کے جیب میں 1200 دینے کے لیے آسانی ہے وہ دے گا, وہ چونکہ انتظار نہیں کرے گا. اب اس قدر زیادہ آپ کے پاس نہ مسائل ہیں کہ پوری قوم کو 20 کروڑ کو فوراً لگا دیں. جانب سے فری آف کاسٹ ویکسینیشن کی جا رہی ہے. فری آف کاسٹ ہے جی, ٹوٹلی ایک پائی اس کی وصولی نہیں ہے, کسی سفارشات کی ضرورت کسی کی نہیں ہے. سمپلی 1166 پہ آپ اپنا نمبر بھیجتے ہیں, فوری طور پہ 2 منٹوں میں آپ کو جواب آ جاتا ہے آپ کا ویکسینیشن سینٹر فلانا ہے, وہاں آپ نے جانا ہے. اور جب وہ جس دن آپ کو میسج آئے, اگر آپ دور ہیں تو نزدیکی سینٹر میں جائیں, وہاں بھی آپ کو ویکسینیشن کر دیتے ہیں. آج بلکہ میرے کلائنٹ تھے, اکبر نام ہے ان کا, تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میرا کسی اور جگہ آیا ہوا تھا, میں پنڈی کچہری آیا اپنے کیس کے لیے, تو وہاں میں چلا گیا ضلع کونسل میں جہاں پہ ان کے ہے, تو وہ انہوں نے کر دیا ان کو 60+ کرائٹیریا ہے یا کووڈ ہونا. نہیں اب تو نہیں اب تو دیکھیں نا, سب سے پہلے ایک تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیے نہیں. ایک وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک سازشی تھیوری نکالتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویکسین لگنے سے یہ ہو جائے گا, بچے پیدا نہیں ہو سکیں گے, فلاں نہیں ہو سکے گا, یہ ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے پاکستان میں ویکسینیشن کس کی ہوئی؟ ڈاکٹرز کی, نرسز کی, میڈیکل سٹاف کی, پیرامیڈیکل سٹاف کی. اس لیے مت گھبرائیے میرے پیارے پاکستانیوں, مت گھبرائیے اس بات سے کہ کوئی ویکسینیشن کا کوئی نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.25 سال کی محنت کر کے لوگوں نے یہ ویکسینیشن یہ دوائی تیار کی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی اٹھا کے آپ کو ٹھوک دی جائے گی. صدر صاحب بھی کرا چکے ہیں, وزیر اعظم صاحب کروا چکے ہیں, جو ہمارے اور جو یعنی 60+ والے لوگ ہیں جس میں انتہائی عام لوگ شامل ہیں, وہ سارے کے سارے ججز شامل ہیں, جرنیل شامل ہیں, سیاستدان شامل ہیں, کاروباری لوگ شامل ہیں, وہ کروا چکے ہیں ویکسینیشن. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پیسوں والا معاملہ, تو اس میں یا تو انتظار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب اگر 50 تک آئیں, ہو سکتا ہے 15 دن کے بعد وہ 50 سے نیچے 40 تک آ جائیں. وہ اسی طرح سے اگر کوئی پاکستانی انشاءاللہ العزیز جو فری آف کاسٹ ویکسینیشن ہے اس سے استفادہ ضرور کرے گا. لیکن وسائل کتنے ہمارے پاس ہیں یہاں وہ اس کے مطابق سب اچھا کی خبر ہے. کیا گریڈز بھی ہیں اس میں ویکسینیشن میں کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھے گریڈ کیا ہے, اور وہ تھوڑا سا کچھ ایسا سلسلہ بھی ہے, چانسز ہیں؟ ہم لوگ جب بھی آئل کی پرائسز کی بات کرتے تھے نا, تو کمپیریزن کرتے تھے جی کہ انڈیا کے ساتھ, کہ جی اگر یہاں پہ پیٹرول کی یہ پرائس ہے تو انڈیا میں دیکھیں اس سے ہائر پرائسز پہ وہ دے رہے ہیں. اور اس طرح اب ویکسینیشن پہ جو بات آئی, اسپیشلی رشین ویکسینیشنز پہ اور باقی ویکسینیشنز پہ, وہاں پہ اب ٹھیک ہے ہمارے کرنسی ریٹ اور ان کے کرنسی ریٹس میں ہمارے 2 روپے کا ان کا 1 روپیہ بنتا ہے. اب اس کو ڈفرینس کو کمپیئر کرتے ہوئے بھی آپ ان کی ویکسینیشن ریٹ جو انہوں نے سیٹ کی ہیں اور اپنی جو پاکستان میں اب تک سیٹ ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے گا. وہ اتنی ایک ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج کے حساب سے اوپر نیچے فلیکچویٹ کر دیں, تھوڑا سا بڑھا دیں, کوئی 150 کی بات ہو, یہ ڈفرینس آتا ہے ہزاروں میں. اور یہ دیکھیں کہ ایک ویکسین میں آتا ہے, اور اس کا فگر دیکھیے گا, یہ تو پھر اربوں کی گیم ہوگی نا. جب آپ نے پرائس فکس کرنے ہیں کسی چیز کے بھی, تو آپ نے صرف
جو امپورٹر ہے اور وہ جو میڈیسن کے بزنس والے ہیں ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. آپ نے کامن پرسنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا جی کہ 50 کے بعد 50 کیا آ گیا ہے, ابھی تک انہوں نے 65 سے, آج چیک کر لیں, ابھی تک انہوں نے 65 سے نیچے نہیں شروع کی. میسیجنگ کرتے رہیں, ابھی آپ کا نمبر آنا ہے 60. اب اس اپنی پاپولیشن کی بھی ریشو دیکھیں نا کہ آپ کی 50 سے 65 تک کی ریشو کیا ہے. اب اس ریشو میں, اب میں اس میں فال نہیں کرتا, میں ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ جی اسٹیٹ ہی اس پہ کرے, لیکن اسٹیٹ ایک ریزنیبل ریٹ پہ امپورٹ تو الاؤ کرے. من پسند بندوں کو یہ نہ کرے کہ جی یہ امپورٹ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, اور اس ریٹ پہ وہ آگے سیل کر سکتے ہیں. کیوں؟ جب آپ نے انڈیا کا ہی ہر جگہ کمپیریزن کرنا ہے تو کرے نا اس پہ بھی, اور جو وہ ریٹ رکھتے ہیں اس سے حکومت کو تو اس پہ الٹا سبسڈی دینی چاہیے تھی. نہ دیں, میں کہتا ہوں بھلے نہ دیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو اسی 8,000 کو 12 یا 15,000 تک ہم بھی یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اپنے امپورٹر کو جو بھی امپورٹ کر رہا ہے اس کو پروفٹ نہ کمانے دیں, لیکن پروفٹ ریشو کچھ کم ہو, سبسڈی دے دیں. ملٹیپل 2 ٹائم 3 ٹائم کبھی نہیں ہوتی. وہ ہوتی ہے کہ آپ 2% 3%, چلے میڈیسن میں ان کو بہت نواز دیا, آپ نے 5% دے دی. آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو انڈیا میں پرائس ہے, جو آپ کے ایون بنگلہ دیش میں, چلیں انڈیا کے ساتھ تو ہماری لگتی نہیں ہے, ہماری دشمنی ہے, وہ ہمارا اینیمی کنٹری ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ہم سے مقابلہ کر کے ریٹ کم کر دیا, چلیں اس کی چھوڑ دیتے ہیں جی, ہم لے لیتے ہیں بنگلہ دیش والوں کا ریٹ کمپیریزن کر لیتے ہیں, سری لنکا کا کر لیتے ہیں, باقی جو نیبرنگ ایون بھوٹان کا کر لیتے ہیں جی, اور چھوڑیں آپ افغانستان کا کر لیں. جو ریٹ پہ وہاں پہ اور مزے کی بات ہے جو وہاں پہ ویکسینیشن ریٹ ہے جو اب تک انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کر دیا وہ ہم سے ہائر ہے. تو یہ اس طرح کم از کم, جی میں نے پہلے بات کی کہ آپ ایک ایکٹ ہونے کے بعد جب ایکشن لیتے ہیں تو وہ ایکٹ وہ پراپر نہیں ہے. آپ کو 1 سال 1.25 سال پتا تھا کہ اس کا الٹیمیٹلی سولوشن کیا آنا ہے. یہ پہلے سے چیزیں, یہ ویکسینیشن ہے, آپ کو بھی پتا تھا اسپینش فلو کی 3-4 فیز کے بعد وہ اس وقت بھی ویکسینیشن تو نہیں آئی, لیکن وہ اتنی وہ تباہی مچا کے وہ چیزوں کو ایلیمینیٹ کرتا وہ چلا گیا. اب ہم تو ہارڈ امیونٹی اسی بات پہ دیکھ رہے ہیں, ہم ویکسینیشن ہارڈ امیونٹی پہ بلیو ہی نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ سب کو ایک بار گو تھرو ہو جائیں اور وہ خود سے ان کے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائیں گے. ایک بار جس کو کووڈ ہوتا جائے گا وہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائے گا اور وہ نیشن ہماری جو ہے وہ ہارڈ امیونٹیز میں چلی جائے گی, اسٹرانگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے انٹرنل افیئرس کے حوالے سے, پولیٹیکل افیئرس کے حوالے سے جو ابھی سچویشن جا رہی ہے, ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکا میں جو 10 اپریل کو ضمنی الیکشنز ہونے ہیں اس کے حوالے سے دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ دوبارہ شفاف الیکشن وہاں پہ کریں. آلتو کہ پہلے بھی ڈائریکشن دی تھی سینٹ الیکشنز کے حوالے سے یا باقی, تو اس وقت بھی شاید کچھ ناکامی ہوئی اور اس کے بعد اب پھر یہ جو الیکشنز ہے اس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی 2 FIRs رجسٹر ایک بڑی تاخیر کے بعد ہو چکی ہیں. مریم نواز کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ایگزٹ مل جائے, باہر جانے کا راستہ دے دیا جائے. دوسری طرف حکومتی جو وزراء ہیں وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے حکومت کے کو مزید ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے. جیسے ابھی آج فواد چودھری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 13 اپریل کو چاند نظر آ جائے گا. وہ ایک جب اب ایک چیز چھیڑ بن چکی ہے, ایک چیز ایشو بن چکا ہے, تو اتنا پہلے سے اس کو اناؤنسمنٹ کرنے کے مزید ایک ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں خود اپنے وزراء کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے درست نہیں ہیں, وہ اس طریقے سے ڈیلیور خود نہیں کر پا رہے ہیں, تو اپوزیشن کا تو اتنا کوئی کردار ہی نہیں ہے, ان کو اپوزیشن کی ایسے ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود ہی کافی اس مقصد کے لیے. میری تو ایک تو کیبنٹ کا جو اور پارلیمانی نظام میں جو بیسک ہے وہ جوائنٹ رسپانسبلٹیز ہے. پرائم منسٹر سے لے کے آپ کا ہر منسٹر وہ ہر ایکٹ کا جوائنٹلی رسپانسبل ہے. یہ اگر آپ کہیں نا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تو فواد چودھری صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, بین منسٹر وہ پوری کیبنٹ کی ہوتی ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر. یہ ہمارا وہ کیبنٹ کی آ گئی. اب بیسیکلی آپ وہ رسپانسبلٹیز, اب بہت سے ایک چیز کو میں نے اکثر وہ آپ دیکھیں تو جتنے آپ کو ورلڈ لیڈرز ملیں گے وہ سلو بول رہے ہوتے ہیں اور بڑا رک کے بول رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو الفاظ بولتے ہوئے پرابلم آتی ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان کے ایک بولے ہوئے ہر لفظ کی ایک
قیمت ہوتی ہے اور اس کی ہر معنی ہوتا ہے, اور دنیا ان کے ہر لفظ سے ایک انٹرپریٹیشن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ تو پرابلم گورنمنٹ کے ساتھ, صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کہوں گا کہ وہ ہر گورنمنٹ کو وہ سینس آف کامن رسپانسبلٹیز کا ایشو تو آتا ہی آتا ہے. ڈیسکا والا ایشو پہ ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو ڈیسیژن ہے, یہ ڈیسیژن لینڈ مارک ججمنٹ ہے. پہلے کیونکہ جو بیسک ہے کہ اب سپریم کورٹ نے وہ فائنل ان کی کمپلیٹ ججمنٹ آتی ہے تو اس میں تو ساری چیزیں کلیئر ہوں گی, لیکن ایک چیز تو اس سے بہت عیاں ہوتی ہے نا کہ آپ نے اس میں الیکشن کمیشنز کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کچھ چیزیں سمری ٹرائل کر کے اپنی ورڈکٹ پاس کر دیں. آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اب ان کا اس پورے سپریم کورٹ میں کیس کا جو سٹانس پی ٹی آئی ورسز کہہ لیں الیکشن کمیشن, وہ یہ تھا کہ جی آپ ہمیں اس سارے پروسیس میں ایویڈنس کلیکٹ کرتے, اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد آپ ساری پروسیڈنگز کرتے. آپ وہ 30 حلقوں میں وہ پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ کرانی تھی یا کمپلیٹ پولنگ اسٹیشن کرانی تھی. اب کم از کم سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دے کے پاور دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ کو صرف سمری ٹرائل میں آپ کو انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے تو اس سے آپ یہ کریں کہ آپ اس کو نل اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں. اب اس نل اینڈ وائٹ کرنے کا فیوچر امپیکٹ یہ ہے کہ بہت سے دھاندلی کے ذرائع رک جائیں گے. اگر الیکشن کمیشن ایک اور مہربانی فرما دینا تو یقین مانیں آپ کے ملک میں دھاندلی کا آدھا سسٹم خود بخود کلیپس کر جاتا ہے. وہ یہ کر دیں جو 30 پریزائڈنگ آفیسر تھے نا, جن کو وہ کہتے ہیں کہ دے آر انوالو, اور وہ کہاں پہ تھے, ان کی جیو فرینسک کے بعد وہ سارا رپورٹس آ گئی ہیں, ان کو ایگزمپلری پنش کر دیں. ایک بار آپ ایسا کر دیں, دیکھیں اگلی بار اگر میں پریزائڈنگ آفیسر ہوا تو میں کسی کے ظاہر میں سرکاری ملازم ہوں, میں اپنی جاب کو کیسے رسک پہ ڈالوں گا. میں کہوں گا میں نہیں. الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے ایگزمپلری پنشمنٹ, ان کے پاس اختیار ہے. نہیں, اختیار ہونا اور چیز ہے, اس پوزیشن میں ہے. ایک بار کر گئے نا جی. ویسے میں ایک بات بتاؤں سیٹنگ گورنمنٹ کے کہ جو کچھ ہے چیف الیکشن کمیشن کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ بھلے ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے کہ اس نے سپریم کورٹ میں وہ سیکرٹ بیلٹنگ پہ یقین مانیں جس طرح اپنا جو بھی اس کا سٹانس تھا, اور میرے ویو پوائنٹ سے وہ رائٹلی ہی صحیح کیا جی, اس کا رائٹ سٹانس تھا. میرا اوپینین بھی اس سے سا کہ کنسٹیٹیوشن ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ سیکرٹ بیلٹ کریں, اس میں کوئی دائیں بائیں نہیں ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ اس نے وہ سٹانس لیا, اس نے وہ کیا, پھر اس نے یہ ڈسکا والا جو انیشیل ڈیسیژن ہے, آپ الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیں, یہ کریڈٹ گوز ٹو الیکشن کمیشن کہ اس نے بھلے یہ نہیں ہے کہ اس میں افیکٹ نون ہوتی ہے, پیپل پارٹی ہوتی ہے, پی ٹی آئی ہوتی ہے. یقین مانے آپ کا سسٹم ایک بار ایک لائن میں چل پڑا. کمیشن کا حصہ ہی تھے نا پریزائڈنگ آفیسر سے, یہ پہلے کیلکولیٹ نہیں کی یہ چیزیں. ملک صاحب, آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل درست آیا اور ایگری کرتے ہیں, یا مزید کسی ریویو میں جانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا ہر ایک حلقہ, خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں چونکہ بڑی آبادی والا صوبہ ہے, اس میں 400 سے زیادہ 500, 550, 600 تک پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں, اور پھر اس میں مردوں کے پولنگ سٹیشن ہیں, خواتین کے پولنگ سٹیشن ہیں. اچھا, پورے حلقے میں کوئی 500 پولنگ سٹیشن پہ لڑائی نہیں ہوئی, 1 پہ ہوئی, 2 پہ ہوئی, 10 پہ ہوئی, اور جو ساری شکایات ملا کے کرتے ہیں کوئی 1.5 درجن بنتی ہیں. ظاہر نون لیگ کی پہلی جو شکایت تھی وہ بھی یہی تھی کہ ان پہ کروا دیں, اور اس پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہنا تھا, پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ جہاں کوئی اعتراض ہے وہاں الیکشن آپ کروا دیجئے, کہ جس علاقے میں جس تحصیل میں, کیونکہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ 1 سے زیادہ تحصیلوں پہ مبنی ہوتا ہے, کئی درجن یونین کونسل اس میں شامل ہوتی ہیں, تو سب کو سزا نہ دیں. جہاں ٹھیک الیکشن ہو گئے ہیں ان لوگوں کو کس بات کی سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ معاملہ ایپیکس کورٹ میں چلا گیا اور میری سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا, مجھے تو منظور ہے بحیثیت وکیل بھی, بحیثیت پاکستانی بھی, اور بحیثیت پی ٹی آئی کے ہمدرد کے طور پہ بھی مجھے منظور ہے. کچھ اختلافات ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, کسی بھی ججمنٹ سے 100% نہیں. میرا نہیں خیال کہ ریویو کی طرف کوئی جایا جائے گا, اس کی وجہ یہ کہ ٹائم کم ہے, 10 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں,
اور اب ریویو کی طرف پی ٹی آئی شاید نہ جائے. سمجھ سر ایک چھوٹی سی بات کا مجھے جواب دیجیے گا. یہ پریزائڈنگ آفیسرس غائب ہوئے, یہ تو سب کے سامنے ہے, کچھ فوٹیج بھی ایسی آئی کہ وہ غائب کیے جا رہے تھے, وٹ ایور. الیکشن کمیشن نے تو جو کرنا تھا وہ کیا, جو کچھ مزید ان کو کرنا چاہتا, جیسے بھی راج صاحب نے کہا وہ کرنا چاہیے تھا, اگر وہ نہیں کر پائے تو کیا ہی اچھا تھا کہ اگر یہ سٹنگ گورنمنٹ خود مدعی ان پریزائڈنگ آفیسرس کے خلاف بن کر اس کو ایگزامپلری بنا دیتی, تو جو آپ نے بات کی کہ چند پولیس اسٹیشنز کا مسئلہ تھا ان پر وہاں دوبارہ ری پولنگ ہو سکتی. دیکھیے آپ کی بات میں فالو کر گیا ہوں. اس گورنمنٹ نے اور اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں, ایک فورم پہ نہیں, 100 بار اور درجنوں فورمز پہ یہ کہا ہے کہ آئیے انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس ڈیسکا سے بھی زیادہ بڑا الیکشن اس وقت والا تھا, سینٹ والا الیکشن, اس میں انہوں نے کہا تھا. اور پھر سپریم کورٹ نے اسی الیکشن کمیشن کو, جس کی میرے بھائی ابھی بڑی تعریف کر رہے تھے, میں بھی تعریف کرتا ہوں, میرے ملک کا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے اس قدر نااہلی کا ثبوت دیا سینٹ کے الیکشن میں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کہ جس میں بہت سارے رولے پڑے. اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پوری قوم جانتی ہے. اگر وہ چاہتے, جس طرح سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ آپ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جائیے, تاکہ جو کچھ, چونکہ وقت کم تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیے ڈیسکا کا الیکشن آج سے 6-7 دن کے بعد وہ ہو جانا ہے, وہ قضیہ ختم ہو جانا ہے, مک جانا ہے, بلکہ پٹواری جیسے کہہ رہے ہیں, وہ قضیہ مک جائے گا. بھائی اس سے آگے بھی تو 2.5 سال کے بعد ایک اگلا الیکشن بھی تو آ رہا ہے, جس میں ساری جماعتوں نے جانا ہے, پی ڈی ایم نے جانا ہے. پی ڈی ایم تو پتہ نہیں اس لیے ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی, میرے منہ سے نکل گیا ہے, سب نے جانا ہے, ساری سیاسی جماعتوں نے جانا. تو اس کے لیے بھائی اب بیٹھ کے, پیپلز پارٹی تو اس میں بیٹھنا چاہتی ہے, لیکن ہماری جو دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی, نون لیگ والے, وہ کہتے ہیں نہیں اسی تو بیٹھنا ہی کوئی نہیں. جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو پھر راستہ کیسے نکلے گا؟ راستہ نکالنے کے لیے آپ کو پورے خلوص کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف بھائی کوئی حکومت کسی کو ملنے کی بات نہیں ہے, میرے اور آپ کے اور میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں الیکشن کو فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہو سکتی ہیں, اس وقت بیٹھنے کا وقت ہے. بیٹھیے, سر جوڑیے, قیمتی لوگ بٹھائیے, راستہ نکالیے, اس کے لیے قانون سازی کیجیے, آئین سازی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی کیجیے, لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہیں ہم. صحیح, اس کے لیے ہم تیار. اب دیکھیں, آپ پہلے بھی جو ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر رہے, آپ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہوتے یا آپ اس کے پاس اختیارات ہوتے, آپ کیا سجیسٹ کرتے سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ کیا خود سے ایکشن لیا جائے؟ انہی پریزائڈنگ آفیسرس کی بات کروں گا جو غائب ہوئے یا غائب کیے گئے. دیکھیے, اگر تو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہوتے نون لیگ کے اور وہ تھے نواز شریف صاحب, تو انہوں نے جس طرح سے ڈیسکا والا علاقہ تھا سیالکوٹ میں, جب انہوں نے نارووال تھا غالباً, کہ جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے, تو وہاں جا کے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائی, غالباً وہ انجینئر تھے, اور پھد لو اینو. اور جب پھد لیا گیا تو ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا ان کا بھائی آپ کو پھد لینے کا اختیار نہیں ہے, سرکاری ملازم کے خلاف ایک انکوائری ہوتی ہے, ایک ترتیب ہے, شکایت جاتی ہے, اس کو پھر شوکاز ہوتا ہے, شوکاز کو جواب ہوتا ہے, ایک انکوائری بنتی ہے, اس کے بعد کچھ نتیجہ نکلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم از خود سے. ہاں, اگر ہمارے پیارے بھائی سعودیہ والے ہیں یا کوئی اور کسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں کے شہنشاہی نظام ہے, جہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں ہے, 199 ریٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور سارے قوانین نہیں ہیں, الیکشن کے لاز نہیں ہیں, کوئی پراپر چینل اڈاپٹ کیا گیا اس حوالے سے؟ سر پراپر چینل ہے نا جی, کسی کو ڈائریکشن دی گئی, تحقیقات کی گئی, جس طرح یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن, جس طرح میرے بھائی نے کہا, میں اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ان کو, اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی, بالکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن گورنمنٹ نے انسٹرکشنز دینی ہے, گورنمنٹ نے اس کو لک آؤٹ کرنا ہے. نو انسٹرکشن نہیں ہوتی سر, اس میں تحقیقات کی انسٹرکشن, قانون وہاں موجود ہے, رولز موجود ہیں, پروسیجر موجود ہے, ضابطہ موجود ہے, ججمنٹس موجود ہیں, ادارے موجود ہیں. میں ایک چیز اس لیے ڈائریکشن دے سکتی تھی, انسٹرکشن دے سکتی تھی کہ آپ نے اس کو لک آؤٹ کرنا ہے, اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر تحقیقات مکمل کرنی ہے, اور فوری طور پہ اس پہ رپورٹ کرنی ہے. جو بھی حالات و واقعات سامنے ہیں, جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک داغ لگنے جا رہا ہے, اب نیب کے ذریعے نون لیگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس پہ جو پہلے ایف آئی آر جو نشانہ آغا صاحب نہیں, انہوں نے جرم اتنے زیادہ نہیں یار کریے کی, لیکن اب ایک ایف آئی آر, ایک مقدمہ, ایک انکوائری آتی ہے, اس کے پیچھے 10 اور کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے اب نشانہ نہیں ہے. یہ نشانہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کچھ کہا جی, گاڈ فادر اور سسلین مافیا, کیا یہ کو میرے لفظ, یہ پی ٹی آئی کے الفاظ نہیں ہیں. اس لیے سر ان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں
کہ وہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. آپ براڈ شیٹ کا ایشو دیکھ لیں, کوئی اور بھی ایشو دیکھ لیں, ان کے جرائم اس قدر زیادہ ہیں کہ لائن در لائن پیچھے مقدمات آتے ہیں, آئیں گے, اور وہ کوئی سارے پی ٹی آئی کے دور کے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے دور کے تو ایک آدمی نہیں ہوگا, میں ایک چیز ایڈ کر وہ سارے ماضی کے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, الیکشن کمیشن کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ نامعلوم افراد جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہاں پہ فائرنگ کرتے رہے, اب چیف الیکشن کمیشنر جا کے ان کے پاس پیچھے بھاگے گا؟ یہ نہیں ہوتا. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی, یہ پروونس آف پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس کی بزدار صاحب کی ڈیوٹی تھی, وہاں کا ان کا جو بھی انٹیریئر منسٹر آف پروونس ہے اس کی ڈیوٹیز تھی, لا اینڈ آرڈر انہوں نے مینٹین رکھنا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ وہ نامعلوم افراد جو سارا دن ٹی وی پہ نظر آتے رہے کہ جی فائرنگ ہو رہی ہے, اب ان کو روکنے کے لیے اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا. اٹس اے ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ. اس میں الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ اب ہوا کیا, الیکشن کمیشن میکسیمم کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس پولنگ اسٹیشن کے اندر کچھ اپنے میز کر لے, لیکن جو پورے شہر میں ہو رہا ہو. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ دھاندلی اس طرح نہیں ہوتی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. دھاندلی کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے, کبھی بھی آپ اپوننٹ کے اسٹرانگ ہولڈ والے ایریا میں دھاندلی نہیں کراتے. وہاں پہ آپ کی پہلی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جتنی یہاں پہ منیمم ووٹ کاسٹ ہوں, دھاندلی آپ اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں کرواتے ہیں. وہاں پہ کیا کہ آپ کا کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, اس کی بھی ووٹ ڈلوا دی. وہاں پہ کسی کو اوپن وہاں پہ ووٹ پول کیے جا رہے ہوتے ہیں, سیکرٹ بیلٹنگ کو نہ ہونے دی. وہ بار بار کہہ چکے ہیں نا کہ آ جائیں نا, آ جائیں اسی پہ, آ جائیں اسی پہ, انگوٹھے والے ووٹ پہ آ جائیں, گھر بیٹھے ہوئے انگوٹھا لگا دیں, آ جائیں اس پہ قانون بنا دیں. ان کا جو چیزیں ہیں نا کہ وہ پرابلم کیا آتی ہے کہ جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹانس جس وقت ایک بار 2013 والے الیکشن میں تھا کہ نون نے دھاندلی کروا دی تو یہ اور آپ کا ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا سٹانس یہ رہا تھا کہ آپ جا کے ان حلقوں کو خود سے کھلوائیں اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان سے یہ ہم ڈیمانڈ کرتے تھے. اب جب وہ کہتے ہیں کمپلیٹ پولنگ ہونے دے اس حلقے میں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں ہر صوبے میں یہ روایت ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن جیتتی ہے. پنجاب میں اور یہ روایات نہیں ہے کہ ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ابو دین 80%, 80 کیا 90% جو بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ سٹنگ گورنمنٹ ہی بائی الیکشن جیتتی ہے. اور گلگت میں اور کشمیر میں اور جیسے یہاں پہ پنجاب کا ٹریڈیشن جو ہے نا یہاں پہ سیٹ ہے کہ جی وہ ہر ایک ایریا کی نیچر ہوتی ہے, وہاں کے پولنگ ٹرینڈز ہوتے ہیں. یہ پنجاب کا ٹرینڈ ہے کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ کو ووٹ دیتے ہیں. واضح اکثریت سے تو سٹنگ گورنمنٹ نے اس میں اکثریت نہیں حاصل کی ہے. نون لیگ کی بڑی اچھی پوزیشن رہی ہے پنجاب کے اندر. ادروائز بھی سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ تھوڑی سی کوشش کرتے, نون لیگ اگر کوشش کرتے تو حکومت بنائی جا سکتی تھی, لیکن شاید کہیں پہ کمزوری رہ گئی تھی, اس وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. ایک چیز اس کا جواب پہلے دے دوں کہ آپ کہتے ہیں میرا ویو پوائنٹ ہے بین اے پولیٹیکل ورکر کہ اگر نون انٹرسٹڈ ہوتی نا تو پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہو سکتی تھی. اور جو کچھ ایسے میں کسی کا کیا نام لوں جو ہمارے چاہتے بھی ہیں کچھ کہ یہ حکومت چینج ہو اور وہ ڈفرینٹ ٹائم پریشر بھی بلڈ اپ کرتے ہیں, لیکن میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ نون نہیں چاہتی کہ بزدار ہٹے. اس کا پلس پوائنٹ ہے اور وہ ابھی اگلے 5 سال کی اگلے 5 سال نہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاس 2.5 سال ہو گئے, 6 مہینے اور گریس پیریڈ کہہ رہے ہیں, ابھی بھی اس میں 3 مہینے آپ کا ہنی مون پیریڈ وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک چیز آپ ہمیشہ سے آبزرو کرتے ہیں, 3 سال بعد ہونے کے بعد نا پنچیوں کو اگلے الیکشن کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر اپنی وہ پروں کو وہ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اڑنے کی تیاریاں کر لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تقریباً سال کے لگ بھگ پہلے وہ نیا اشانہ اور نیا ٹھکانہ اور نیا گھونسلہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور یقین مانیں کہ یہ میرے بھائی سے ایگری نہیں کریں گے, بٹ بین اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو وہ جان بوجھ کے نہیں ہٹانا چاہتے, کیونکہ آج وہ پنجاب گورنمنٹ کو ہٹا دیں تو پھر وہ 50% کے
رسپانسبل ہر وہ ہر چیز کے وہ رسپانسبل ہو جائیں گے. نون کی اس حوالے سے لیکن نون لیگ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں, شاید پیپلز پارٹی اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں یہ میں آپ کو میرا ویو پوائنٹ ہے, وہ کبھی نہیں پیپل پارٹی تو منتیں کر رہی ہے, وہ 5 سال تو پورے کرنے کی وہ منتیں کر رہی ہیں, پیپل پارٹی تو ان کی منتیں کر رہی ہے کہ پنجاب میں لاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری جو وہ طاقتیں ہیں جو کہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں وہ بھی چاہتی ہیں. ایک چیز اور بتائیے گا اس حوالے سے, ابھی جو ریسنٹلی کنڈیشن جا رہی ہے پاکستان میں بھارت سے تجارت کھول دی گئی ہے, آلدو کہ وہ کشمیر والے ایشو کے بعد وہ بھارت کی تجارت کے جو معاملات تھے وہ بالکل بند کر دیے گئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل تک کی بات تھی کہ وہ تجارت کے راستے کھول دیے گئے تھے اور اس کے بعد آج پھر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ پھر راستے بند کر دیے. نہیں راستے کھلے نہیں تھے, ایک تجویز تھی نہیں تھی, وہ چیز سامنے آ رہی ہے. وہ ہمارے صاحب نے بیٹھ کے جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کس نے کہا آپ راستے کھولیں, تو وہ ہمارے صاحب نے جواب دیا کہ یہ آپ ہی نے کہا تھا کہ اس کو تجارت کو کھول دیا جائے. تو اب میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ درست عمل ہے؟ اس وقت پاکستان کو وقت کی ضرورت ہے, اس وقت اگر تجارت ہوگی تو کچھ ایسا آکسیجن ملے گی, اس حوالے سے ضروری ہے پولیٹیکل چیزوں کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اور یا پھر ہمیں اس کشمیر والے ایشو کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے اور ہمیں بالکل تجارتی راستے نہیں کھولنے چاہیے؟ دیکھیں کشمیر کا ایشو جو اس وقت ورسٹ کنڈیشن میں, تو پہلے بھی وہ ہمارے لیے تھا کہ وہ ہمارا کور ایشو وہی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک اس ڈسپیوٹ کے علاوہ میرا خیال ہے باقی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ ہیں جو کہ بیٹھ کے بھی سیٹل کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد سیاچین کا بھی ہے, لیکن جو ہمارا بیسک ڈسپیوٹ ہے وہ انٹر لنکڈ ہے, کشمیر پلس سیاچین وہ ایک ہی میں آتا ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ساری وہ کہہ لیں ٹریڈ کو اوپن کرنے کے حوالے سے بھی یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ایک دن کی ہوتی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک دن سلام نہیں بھیجتے, یا وہ جو آپ کو کوئی لیٹر آپ کی بیمار پرسی کے لیے کوئی آپ کو میسج, یہ ساری چیزیں وہ سیٹل ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کرنا ہے, آپ نے رسپانس میں سے یہ فورن آفس آلریڈی سیٹل کر چکا ہوتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر وہ نعرہ ہم کدھر لے کے جائیں گے کہ جی فلاں مودی کا یار ہے, اب آپ کا وہی نعرہ آپ کے گلے پڑتا ہے. اب آپ نے ٹریڈ کی, ان بٹوین ٹریڈ کی, آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو کے چھوڑ دینا. ان شارٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے اس کشمیر والے ایشو کے ساتھ, چھوڑ ہی نہیں سکتے, ہمارا کور ایشو ہے. اور ہم اگر یہ تجارتی مراکز جو راستے ہیں وہ نہیں کھولتے اگر انڈیا کے ساتھ, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. ہمیں 2 سے 3 روپے اگر چینی سستی پڑ جاتی ہے وہ مہنگی لے لیں گے ہم, جہاں پہ اتنی چیزیں ویسے ہی مہنگی لے رہے ہیں. تو جب ویسے مہنگی لے رہے ہیں تو چلیں, اگر وہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر نے بھی بڑی سخت بات کی اور بڑی سخت بات ہے, لیکن ہم نے جو میڈیسن ان سے منگوائی تھیں وہ ان کی لسٹ بھی آپ تو میڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان بٹوین جب ہمارے اتنی ٹینشن والے حالات تھے تو ہم نے لائف سیونگ ڈرگ منگوائی تھیں, اور اس لائف سیونگ ڈرگ میں کون کون سی ڈرگ تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ریکارڈ کا حصہ ساری ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں یہ تجارت کھولنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دشمن تو بدل سکتے ہیں, پڑوسی نہیں بدل سکتے. ہماری خوش قسمتی ہے, بد قسمتی ہے, جو کچھ بھی ہے, بھارت ہمارا پڑوسی ہے اور بہت بڑا پڑوسی ہے, بہت بڑی تعداد میں وہاں سارا کچھ ہم سے زیادہ ہے, ہم سے سب کچھ ہم سے زیادہ ہے, سوائے بہادری کے. میں سمجھتا قوم ہماری زیادہ بہادر ہے, ہماری افواج زیادہ بہادر ہے, ہمارے ارادے زیادہ تگڑے انشاءاللہ العزیز ان سے, لیکن باقی وہ چونکہ آبادی میں زیادہ ہیں, ان کے وسائل زیادہ ہیں, ان کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے. اور اس کی وجہ 1947 میں جب تقسیم ہوئی میرے پاس کیا آیا؟ پاکستان کو کچھ نہیں دیا گیا. سارے کے سارے سب انڈسٹری, سارے بینکس, سارا ریلوے, سارے باقی تجارت ادھر تھی, اور انگریز نے سارا کچھ ان کو نواز دیا اور باقی بھی انہوں نے چھین کے لے لیا. ہمیں تو کچھ نہیں ملا تھا. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان جس سٹیج پہ بھی ہے یہ بہت اللہ کا کرم ہے. ہاں جو تجارت کی بات ہے, جب تک آرٹیکل 370 والا ایشو حل نہیں ہوتا, بھارت وہ وڈرال نہیں کرتا اور کشمیریوں والی وہ جو پرانی پوزیشن کہ اس کو متنازع علاقہ نہیں رکھتا, جو ساری جو نئی انہوں نے وہاں پہ قانون سازی کی ہے اس سے پیچھے نہیں آتا, تو میں سمجھتا ہوں تجارت ہمیں نہیں. پوری قوم کا یہی ورژن ہے. پھر یہ شرارت کیوں کی گئی؟
شرارت تو شرارت نہیں، ایک تجویز تھی، بات ختم ہو. شرارت ہے، وہ تجویز کیوں دی گئی؟ میں سمجھتا ہوں ایمرجنسی تھی کہ وہ چیزیں بھلانا چاہ رہے تھے، بھول گئے تھے. وہ ایک سوچ تھی کسی ایک بندے کی کہ بھائی لوگوں کی سہولت کے لیے 15-20 روپے، یہ میرے بھائی 2-3 کہہ رہے تھے، نہیں وہ خبر یہ تھی کہ 15-20 روپے چینی سستی ہے، تو اس وجہ سے کر لینی چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کاٹن انڈسٹری ہے آپ کے یہاں پاکستان میں 2-3 سال سے کاٹن کی فصل خراب ہو رہی ہے، اس کو کیڑا بھی لگ رہا ہے، کچھ اور وجوہات بھی ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے پاس. لیکن دوسری طرف فیصل آباد اور باقی جو کاٹن انڈسٹری ہے اس قدر تیزی سے چل رہی ہے کہ وہاں آپ کو مزدور نہیں مل رہا کاٹن انڈسٹری کا، اور اسی حساب سے پاور لومز کے لیے باقی کے لیے ہمیں دھاگا چاہیے، ہمیں اور جو ریلیٹڈ چیزیں وہ چاہیے. باوجود کاٹن امپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کاٹن باہر سے منگوانے کی بات ہو رہی ہے، چینی کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کاٹن کی ہمارے پاس اس وقت جو پیداوار ہے وہ کم ہے، ہماری ضروریات زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ شاید بات کی گئی تھی. لیکن چلیے دنیا میں اور بھی کاٹن بہت موجود ہے، باقی جگہ سے منگوا لیں گے. لیکن جب تک یہ ایشو آرٹیکل 370 والا یہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک تجارت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رمضان کی آمد ہے، رمضان کی ہر سال جو ہر گورنمنٹ میں یہ ایک ایشو بنتا ہے، یہ مسئلہ بنتا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم لوگ خود سب گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، ہمیں خود بھی کچھ ذمہ داریاں اپنی ادا کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ کووڈ-19 عروج پر ہے، حروف شادی حال بند ہیں، تاجران اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ایون اساتذہ جو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی یا پرائیویٹ اساتذہ ان کو نکالا جا رہا ہے اسکولوں سے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ادارے ہیں ان کو جو ان میں تعداد کم کر دی گئی ہے، یا جو ڈیلی ویجز کے لوگ تھے وہ بھی بے روزگار ہو چکے ہیں. اب جو ہمارے منافع خور حضرات تھے وہ تو پہلے سے اپنا ورکنگ کر رہے تھے، ان کو شاید فرق اتنا نہیں پڑتا. لیکن جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاپس بند کر دی گئی ہیں، 2 دن کے لیے دکانیں بند ہیں، اور ایوننگ ٹائم بھی کم کر دیا گیا، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. کوئی حکومت، کوئی حکمت عملی کو سامنے آ رہی ہے؟ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی جس طرح سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں اتنی سخت پوزیشن کوئی نہیں ہے. دکانیں الحمدللہ صبح سویرے کھل جاتی ہیں، سارا دن کھلی رہتی ہیں، اور شام کو بھی اور رات گئے تک بھی کھلی رہتی ہیں. بہت تھوڑے جمعہ ہفتہ ویسے بھی بند ہیں، اور شام کو 6 بجے بند کر دیے. وہ 3-4 گھنٹے اگر بزنس نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اگر وہ 3-4 گھنٹے نہیں ہوگا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں نا، آپ کے گھر کے اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں. آپ باہر موج میں کے لیے نہیں نکلیں گے، مہینے میں 4 شادیوں میں آپ نے نیندرا دینا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا، شادیاں ہی نہیں ہیں، تو آپ کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. جہاں تک اسکول والے لوگوں کی آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کی بات ہے جو پرائیویٹ اسکول والے ہیں کہ وہ اپنے ملازموں کو تو نکال رہے ہیں یا ان کی تنخواہیں اپنے ٹیچرز کی کم کر رہے ہیں، لیکن ہم سے پیرنٹس سے وہ پیسے اسی طرح سے لے رہے ہیں. تو یہ اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی بڑا کچھ کیا، گورنمنٹ نے بھی اپنے تائیں بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو سچی بات ہے کہ بہت تگڑے لوگوں کے اسکول ہیں، اور پھر وہ گھما کے کہیں ادھر سے اسٹے لے کے آ جاتے ہیں، کہیں ادھر سے اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. لیکن یہ زیادتی کی بات ہے. ہاں، گورنمنٹ نے رمضان کے حوالے سے جس طرح سے پیکج ہر سال ہر حکومت دیتی ہے، انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے پیکج دیا. اور ایک اور بات جو پرائم منسٹر صاحب کے اس ویژن کے مطابق جس طرح سے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی، آپ دیکھیں کے پی کے میں ہر آدمی کے لیے، ہر فیملی کے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کر دیا. اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی ہو رہا ہے. پلان یہ ہے کہ جو سبسڈی ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا سبسڈی، مثلا سبسڈی ایسی ہے کہ جو ارب پتی کو بھی مل رہی ہے اور ساتھ جو جھونپڑی والا اس کو مل رہی ہے. نہیں، اب ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، غریب آدمی کو جس کی آمدن تھوڑی ہے، جس طرح سے کووڈ میں لوگوں کو 12 ہزار روپے دیے تھے، اب پھر دوبارہ وہ پیسے دیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کے میسیجز کے ذریعے سے ترتیب ہے، پھر اے ٹی ایم کے ذریعے سے بھی بہت سارے اس میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. یہ پی ایم صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، اور جو کم کمائی والے لوگ یا بے وسیلہ لوگ ہیں یا بے آسرا لوگ ہیں ان کے لیے میکسیمم فیسلٹیز ہوں، اور جو زیادہ بڑے ہیں، میرے بھائی جیسے فرخ عارف بھٹی جیسے امیر لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی سبسڈی نہ بھی ملے تو تب بھی خیر ہے. لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کو سبسڈی ملنی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. انسان کو گورنمنٹ سے ریلیف لینے کے لیے ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو غریب، سفید پوش نہیں، غریب ہو کے ثابت کرنا پڑے گا. ان کو لنگر خانوں کی طرف دیکھنا پڑے گا، انہیں ہیلتھ کارڈ بنوانے پڑیں گے، ان کو یہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہماری مدد کی جائے. سفید پوشی قائم نہیں رہے گی. کیا کہتے ہیں صاحب؟ مجھے ایک ان کے وزیر کی بات یاد آ رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر ایک روٹی کم کرے نا
تو بندہ سارے کم کھائیں تو وہ اخراجات کم ہوں گے، یا اس طرح کی کوئی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ اس رمضان میں یہ بات نہ آ جائے کہ اگر ساری قوم افطار اور سحر اکٹھی کر لینا جی تو بڑی بچت ہو جائے گی. ایک ٹائم کی بچت ہو جائے گی، ایک ٹائم کی بچت ہوگی. اور وہ سارا اب ہو کیا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں، یہ تو میں نے ایک بات کر دی، ہر چیز لائبلٹی ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. عام جو دکاندار ہے اب اس کے سر پہ ہر وقت حکومت کھڑی نہیں رہ سکتی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کسی ادارے کو بنایا ہی نہیں. یہ چیک اینڈ بیلنسنگ، یہ ہم ڈے بائی ڈے، یہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ کا کام تھا. ہم نے لوکل گورنمنٹ پہ اتنے تجربے کیے کہ اب کسی وقت ایک مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے کہ وہ ریٹ چیک کرتے تھے. اب میں حیران ہوں، یقین مانے کہ میں وہ ایک لسٹ کسی نے واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگا دی اور مٹن کا ریٹ لکھ دیا پر کے جی 800، اور کچھ ان کے جو ہے وہ 900 کا، وہ 8 to 900 کا کوئی ریٹ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں پورے پاکستان کا چھوڑیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پہ. ہم پنڈی اور اسلام آباد میں ایک دکان ڈھونڈ لیں جس میں 900 روپے کا مٹن کا گوشت ملتا ہو، نہیں ملتا. باقی چھوڑ دیں آپ بہت نیچے جانے کی، جہاں پہ بڑے بڑے جو سٹور ہیں ان کو تو چیک کر سکتے ہیں نا. آپ وہاں پہ چلے جائیں، ان کے ریٹ دیکھ لیں. تو وہ یہ کہہ دینا کہ جی یہاں پہ تو ایک امیر آدمی آتا ہے تو لے لیتا ہے تو کوئی بات نہیں. ریٹ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ یہ ڈفرینشیٹ کرتے رہیں گے نا کہ یہاں سے امیر آدمی خریدے گا تو جو مرضی ریٹ چلے، یہاں سے چلیں غریب آدمی، اب پھر آپ سوسائٹی کو ایک نیا اس میں ایک عجیب و غریب سچویشن، ایکویلٹی تو ختم کر رہے ہیں. ایک چیز مجھے بتائیے گا، بڑا اچھا فارمولہ انہوں نے دیا، 3-4 گھنٹے اگر کام کم کر دیا جائے تو وہ اخراجات بھی کم ہوں گے، ایک سسٹم رکے گا. دنیا میں تو یہ فارمولہ ہے کہ زیادہ آبادی ہوگی، اس آبادی کو یوٹیلائز کیا جائے گا اور اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا، ترقی کی جائے گی. ہمارے یہاں اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر پیسے کی سرکولیشن رکے گی تو اخراجات کم ہوں گے تو بہتری ہوگی. دنیا میں تو فارمولہ سرکولیشن تیز ہوگی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اس فارمولے کو تھوڑا سا آغا صاحب میں I'm sorry، یہ چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ سوال ہے، یہ ایمرجنسی صورتحال کی بات ہے، یہ روٹین کی نہیں. آپ نے کہا نا کہ آبادی مثلا انڈیا کی بہت آبادی ہے تو وہ کوئی زیادہ امیر نہیں ہوگی ان کی پوری قوم. میں چائنا کی پوری دنیا میں سب، لیکن چائنا میں 1 روپیہ آپ کماتے ہیں نا، اس کو چھپا نہیں سکتے. اگر اس کو چھپاتے ہیں تو گردن اتارتے ہیں. وہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ کس طرح سے لائنیں لگ جاتی ہیں. تو یہاں تو سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم پر بھی ہر جگہ بھی ہے، یقیناً ہے، لیکن رکاوٹ ہے. قانون ان کا بڑا سخت ہے. ہم تو پھر سارے شہنشاہ لوگ ہیں، کیا کریں. ہم اپنے پروفیشن سے، ہم ایک ہی پروفیشن سے ہیں. ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا، ہم بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کہ بہت سے اسٹیبل جو ایک سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے، ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یقین مانیں جب لاک ڈاؤن میں ہماری کمیونٹی کی بھی جو تھی نا وہ کمر ٹوٹ گئی تھی. نہیں افورڈ ہو سکتا کہ آپ نے چیزوں کو سسٹمیٹک رن میں لانا ہے. آپ نے وہی والی بات تھی کہ اس چیز کو کہ آپ کے پاس جو سال کا پیریڈ تھا، آپ نے ہارڈ امیونٹی کی طرف جانا تھا اور اس طرح جانا تھا کہ ویکسینیشنز کی طرف. اور ویکسینیشن پھر وہی والی بات آتی ہے، پھر میں واپس چلا جانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس سارے سسٹم کو، باقی سسٹم کو تو آپ نے، خیر ہمارے پاس اب کوئی سسٹم تو رہ گیا نہیں. اور ہم اس ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ ہر روز ہم کہتے ہیں کہ جی نیا اس پہ بھی قانون بنا دو، اس پہ بھی قانون بنا دو، اس پہ بھی قانون بنا دو. ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں قانون سے، ان پہ امپلیمنٹ کرا دو، ایک پہ بھی امپلیمنٹ کرا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اصل مسئلہ ایگزیکیوشن کا ہے. بالکل پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ دونوں کی پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی ناظرین، ملک صاحب کی بات سنی تو بالکل سب اچھا نظر آ رہا ہے، سب بہتر نظر آ رہا ہے، امپرومنٹ نظر آ رہی ہے، وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے، مزید ٹائم دیا جائے. ایسا ہی امپریشن ہے پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی طرف سے. 60 سال کی چیزیں ہیں وہ وقت ٹھیک ہوں گی، جبکہ راج صاحب نے جو بات کی ہے اس میں مزید امپرومنٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ مزید اسٹریٹجی جو ہے وہ اس قدر اسٹرانگ نہیں ہے جس قدر ہونی چاہیے تھے. تو جو خدشات لاحق ہیں کہ پاکستان کا گراف فائنینشلی ادروائز
بیک ٹو بیک جا رہا ہے اور کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی پروگریس کی جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے سب اچھا کی خبر ہے. تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے. واٹ ایور جو بھی ہو جیسا بھی ہو, ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے جیسی بھی آئی وہ ملک و قوم کے مفاد کی بہتری کے لیے کام کریں. اسی دعا اسی تمنا کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.